بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غلط خیالات اور غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسان ذات کے لیے ایک رول ماڈل، مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر حکم، ہر کام، ہر عبادت امت اسلامیہ کے لیے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ عبادت میں شامل ہے، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ عبادت میں شامل ہے، جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے، اور جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو، زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو عبادت کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وہ لے لو، جو معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، جو عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، جو اخلاق، جو معاملات، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اس کو تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکیں، قولاً روکیں یا عملاً روکیں، اس سے تم لوگ رک جاؤ۔ تو ہمارے معاشرے کی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو کام دین تھا، جو کام عبادت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، امت کے سامنے پیش کیا، وہ عبادت ہے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہ کیا ہو وہ نہ عبادت ہے نہ وہ دین ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہمارے دین کے اندر جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں، وہ دین میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین نہیں، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ دین ہے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں کر کے گئے، اور آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی انسان اگر اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت تصور نہیں کیا جائے گا، وہ بجائے ثواب کے اس انسان کے گلے میں گناہ کی صورت میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عرب کی یہ تاریخ واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ عرب جو تھے وہ کیلنڈر مینٹین نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب حضرات
اور عرب معاشرہ جو ہے وہ تاریخ اور سن کسی خاص کسی مخصوص واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے سال کو یاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر اس حوالے سے پیش کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے عام الفیل یعنی ہاتھی والے لشکر نے جب کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کیا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ عام الفیل تو مذکور ہے کتابوں کے اندر، مگر مخصوص تاریخ یہ متفقہ طور پر کسی بھی تاریخی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں تاریخ ولادت میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کے لشکر کے ایک روایت ملتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ 40 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ایک تیسری روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام الفیل ابرہ کا جو لشکر تھا جس نے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے حملے کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے حوالے سے تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 1 ربیع الاول کو ہوئی، ایک روایت ملتی ہے 2 ربیع الاول کو ہوئی، اور تیسری روایت ملتی ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، چوتھی روایت ملتی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور 5ویں روایت ملتی ہے 10 ربیع الاول کو ہوئی، 6ٹھی روایت ملتی ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ملتی ہے جو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 رمضان المبارک میں ہوئی۔ یعنی یہ اتنا سارا اختلاف ہے، کسی ایک بات پر بھی امت اسلامیہ کا اتفاق نہیں ہوا، مگر اتفاق اگر ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق مختوم میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو۔ احمد رضا بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول، یعنی آج کے معاشرے کے اندر ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر جو چیز عام مشہور کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول، یہ کوئی مختصر اور یہ کوئی متفقہ قول نہیں، ان پر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اور جس بات پر اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر، یہ تمام امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور اس لیے سب سے پہلے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے 30-40 سال اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو یہ متفقہ فیصلہ ہے اور متفقہ رائے اور قول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے کوئی متفقہ 12 ربیع الاول کا قول نہیں ہے، 8 بھی کہا جاتا ہے اور 9 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو دن ہے اس دن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولدت یوم الاثنین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور تو یہ جو ربیع الاول کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو لوگ محفلیں کرتے ہیں اور اس طریقے کی جو خرافات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ 2 وجہوں سے رکھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنزِلَ فِيهِ عَلَيَّ، یعنی میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر اور جمعرات کے روزے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، بندوں کے اعمال جو ہیں پیر اور جمعرات کو پیش کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دو وجہیں ہیں روزے رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے اوپر سال بھر میں روزہ نہیں رکھا، مگر ہر ہفتے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو محفلیں، یہ جو میلاد، اس طریقے کی چیزیں جو بنائی گئی ہیں، یہ شریعت کے بالکل منافی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا، وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا عمل ثواب ہوتا، عبادت ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خود کرتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے۔ ٹھیک ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل کیا۔ اس کے بعد جو کر 300 سال کے بعد یہ عمل جو ہے وجود میں آیا ہے، یہ دن منانا وجود میں آیا ہے، تو ہم مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے اتباع کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی پیروی کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی اور عمل کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں کہ میں پیدا ہوا اور میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت قطعا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ایسا مخصوص عمل کرتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو امت اسلامیہ کو اور عوام کو اور تمام انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو خدا را پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو دین تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر عمل کیا، اور جو دین تھا ہی نہیں، نہ اس کا اللہ نے حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عمل کیا، تو ہم اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اوپر اکتفا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ مسلمانوں کی اسلام نے صرف 2 چیزیں مقرر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الاسلام عیدان، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی جو ہمارے معاشرے کے اندر عید میلاد النبی کے نام سے یہ جو خرافات اور جو عبادت، جو نیکی کا کام سمجھا اور کیا جاتا ہے، یہ نیکی اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ